بچے کیا آج کل بڑے بھی گیم کھیل کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، تو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ارننگ جائز تو ہوگی، لیکن یہ کوئی بہت پاکیزہ اور بہت ہی مبارک مال نہیں کہلائے گا، اس لیے اجتناب بہرحال اس سے بہتر ہے، یعنی گیمنگ چینل کی بات کر رہا ہوں میں۔ عمرے میں کیسا نقاب لگا سکتے ہیں؟ مسز عثمان ابو زیبی سے، میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، مکہ مدینہ میں اوقاف کی طرف سے بعض ٹیچرز ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والی خواتین کو مسائل سمجھاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، البتہ اسے الٹا کر کے پہننا ہے، یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا۔ تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں؟ آپ نقاب نہیں پہن سکتی، چاہے الٹا کر کے ہو یا سیدھا کر کے ہو، چہرے پہ کپڑا نہیں لگایا جا سکتا، یہ غلط مسئلہ ہے جو انہوں نے بتایا آپ کو۔ آج کل بعض مسائل ایسے ہیں جو پوری امت کے اجماع کے خلاف امت میں وہ مسائل پھیلائے جا رہے ہیں، تو عورت کا جو احرام ہے وہ چہرے میں ہوتا ہے، احرام کی پابندی، تو اس لیے آپ وہ کیپ استعمال کریں تاکہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے پر نہ لگے، دونوں چیزیں ہو جائیں۔ شوہر خلا لینے کا کہے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی کا شوہر یہ بولے کہ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی، مجھ سے خلا لے لو، کیا ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، صرف اتنا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شوہر نے ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ خلا لے لو، خلا دیا نہیں ہے اس نے۔ اگر یوں کہتا نا شوہر کہ میری طرف سے تمہیں خلا ہے، تو پھر آپ اگر قبول کر لیتی تو خلا ہو جاتا، قبول نہیں کرتی کیونکہ خلا تو ایگریمنٹ کا نام ہے، تو دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ طلاق یک طرفہ اقدام ہوتا ہے اور خلا دو طرفہ اقدام ہوتا ہے، تو صرف یہ کہنا کہ خلا لے لو یا میری طرف سے طلاق لے لو، اور شوہر کی نیت اکثر یہی ہوتی ہے کہ فیوچر میں لے لو، تو صرف اتنا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا اور طلاق بھی نہیں ہوگی۔ وطر کا پہلا قاعدہ بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ شاہین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر وطر کی نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا بھول جائیں تو نماز کس طرح پوری کریں گے؟ دوسری رکعت کے بعد اگر آپ بیٹھنا بھول گئے تو دو سجدوں کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر اتنا کھڑے ہو گئے کہ قیام کے قریب پہنچ چکے ہیں تو پھر اب بیٹھنا جائز نہیں ہے، آپ قیام کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، دوبارہ سے قاعدہ نہ کریں، بس آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی قیام کے قریب نہیں تھے، بیٹھنے کے قریب ہیں، تو پھر بیٹھ جائیں آپ، اور سجدہ سہو کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح پوری نماز مکمل کریں جیسے پڑھی جاتی ہے۔ رخصتی سے پہلے لڑکی والوں کو مہر دینا، عمران صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں آج کل لڑکی والے نکاح کر لیتے ہیں اور 3-4 مہینے یا سال بعد رخصتی کرتے ہیں، جبکہ مہر نکاح کے وقت ہی لکھ لیتے ہیں اور وصول کر لیتے ہیں، کیا یہ لڑکے والوں پر ظلم نہیں ہے کہ مہر بھی لے لیا اور رخصتی بھی نہیں کی؟ بعض دفعہ انہی پیسوں سے بارات اور جہیز وغیرہ کے انتظامات بھی کرتے ہیں، کیا مہر دیتے وقت بیوی کے دستخط لینا ضروری ہے کیونکہ بعد میں وہ انکار بھی کر سکتی ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ ماہانہ نان نفقہ جو شوہر دیتا ہے کیا اس کی بھی بیوی کے دستخط کے ساتھ رسید لے کیونکہ بعد میں عدالت میں جا کر کہہ سکتی ہے کہ شوہر نے مجھے نان نفقہ دیا ہی نہیں؟ بھائی رخصتی سے پہلے لڑکی کو مہر دیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں نقصان یہ ہے کہ مہر لے لیں گے اور رخصتی نہیں کریں گے، تو رخصتی جب نکاح ہوتا ہے اسی وقت ایگریمنٹ کر لیا جائے، بھائی 1 سال کے اندر اندر ہمیں رخصتی چاہیے، یا 6 مہینے میں چاہیے، یا 2 دن میں چاہیے، یا آج رات کو چاہیے، تو جو آپس میں طے ہو جائے گا اسی پر عمل کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ نے اگر ایڈوانس میں مہر دے دیا تو وہ جو دلہن صاحبہ ہیں اور اس کے اولیاء ہیں وہ رقم پی جائیں گے اور رخصتی بھی نہیں دیں گے، تو آپ نہ دیں ایڈوانس میں۔ تو یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپس کے جو اعتماد ایک دوسرے پر ہے اس بیس پہ یہ رشتہ آگے چلتا ہے، تو اگر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر نہ دیں مہر، وہ کہیں کہ بھئی پہلے رخصتی ہوگی پھر ہم مہر دیں گے۔ عورت کا جو حق مہر پہ بنتا ہے وہ رخصتی کے بعد بنتا ہے، رخصتی سے پہلے نہیں بنتا۔ رخصتی سے پہلے اگر آپ نے مہر دے دیا تو وہ غریبی ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لیکن حق عورت کو رخصتی کے بعد بھی ہے۔ تو یہ جو خرابیاں آپ نے بیان کی ہیں یہ خرابیاں جب پیش آئیں گی جب ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ ریٹرن میں لکھوا لیں، اعتماد ہے تو کوئی نہ بھی لکھوائیں تو بھی حرج نہیں، لیکن لکھوا لینا بہر صورت یہ اچھا ہوتا ہے۔ بیگم کو جب مہر دیں تو اس سے ایک تحریر لے لیں اور سگنیچر لے لیں کہ میں مہر دے چکا ہوں، تاکہ جب محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں پھر جھگڑے نہیں ہوتے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے اس نے مہر دیا نہیں، یہ کہتا ہے میں دے چکا ہوں،
تو یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. رہا مسئلہ کہ نان نفقہ، تو نان نفقہ بیوی کو دے کر اس سے آپ سگنیچر لے لینا، یہ ایک غلط بیوقوفوں والی حرکت ہے، میرا خیال ہے. وجہ اس کی یہ کہ عورت جب عدالت میں جا کے یہ کہے گی کہ اس نے مجھے نان نفقہ نہیں دیا، تو دنیا میں کوئی بھی عدالت یہ نہیں مانگتی کہ بھئی آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں تو کوئی ریٹرن میں ثبوت لے کر آئیں، بلکہ شریعت کا بھی اصول ہے اور قانون بھی یہ ہے کہ پچھلا نہیں پوچھا جاتا. اگر عورت یہ کہتی ہے مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا، تو پھر عدالت شوہر سے یہ کہے گی کہ آئندہ جو آپ نان نفقہ دیں گے وہ اماؤنٹ متعین ہو اور اس کی رسید یا وہ پیسے عدالت میں جمع کرانے پڑیں گے یا اس کی آپ کو سگنیچر لینے پڑیں گے. تو جب عدالت کا ایسا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو ریٹرن میں لے کر آئیں. عدالت کے فیصلے سے پہلے نہ شریعت نے اس میں ریٹرن کا مکلف بنایا ہے اور